تحب العفو فاعف عنا یا اللہ. ایسے بہت خاص ہے بھائی. چلو تو دائرے ہو گئے ایسے جی. چلو پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل قال المصنف رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حا وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ادريس كلهما اسماعيل بن ابي خالد حا وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن اسماعيل قال سمعت قيس يروي عن ابي مسعود رضي الله عنه قال اشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الا ان الايمان ها هنا وان القسوه وغلظ القلوب في الفجار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایمان یہاں ہے. اس کا مطلب اہل یمن کے ایمان کی تعریف فرمائی. سوال یہ ہے کہ اہل یمن کے ایمان کی تعریف کی. آج کے حالات تو دیکھتے ہیں تو یمن کے اندر بہت خراب حالات ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خاص طور پر دور نبوت کے اعتبار سے ہے. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے حضرات انصار مراد ہے. اس لیے کہ اوس اور خزرج کی والدہ جو ہے وہ یمن کی تھی جس کو قیلہ کہا جاتا تھا، اور اس کے دو بیٹے تھے اوس اور خزرج. اوس سے سلسلہ چلا، وہ بعد میں انصار بنے. اس لیے اس سے خاص طور پر انصار مراد ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. جی. الإيمان ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفجارين. اور یہ حضرت نے تبوک سے واپسی پر فرمایا تھا. یہ جملہ جو ہے نا یہ حضرت نے تبوک سے واپسی پر فرمایا تھا. جی. وإن القسوة وغلظ القلوب في الفجارين عند أصول أذناب الإبل. اور پھر آگے حضرت نے فرمایا کہ دلوں کی سختی وأن القسوة وغلظ القلوب دونوں کا ایک ہی معنی ہے. دلوں کی سختی فی الفدادین چیخنے والوں کے اندر ہے. عند اصول اذناب الابل جو اونٹوں کے دم کے پیچھے چلتے ہیں، مطلب جو اونٹوں کے ساتھ رہنے والے ہیں اور جانوروں پر چیختے رہتے ہیں. کدھر ہے؟ حیث یطلع قرن الشیطان، جس طرف شیطان کی سنگ طلوع ہوتی ہے. شیطان کا سنگ طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ صبح آفتاب جب طلوع ہوتا ہے نا تو شیطان اپنے سنگ کو یوں کر کے کھڑے ہو جاتا ہے. شیطان کے دو سنگ ہیں، وہ یوں کھڑا ہوتا ہے. اب دنیا کے لوگ جو آفتاب کی عبادت کرتے ہیں تو یہ سب کو یہ سمجھاتا ہے کہ لوگ میری عبادت کر رہے ہیں، اور یہ طلوع آفتاب کی طرف، اور طلوع آفتاب وہ مشرق ہے. تو حضرت جہاں سے ارشاد فرما رہے ہیں قبیلہ ربیعہ مضر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اسی طرف ایران، عراق اور یہ سارے کے سارے جو ہیں علاقے آئے. سمجھ میں بھی آیا؟ حضرت جہاں سے ارشاد فرما رہے ہیں اس سے اگر آپ دیکھو مشرق کی طرف میں تو ربیعہ اور مضر بھی ادھر ہی آیا، عراق، ایران وغیرہ سب ادھر آیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے فتنوں کی طرف اشارہ فرمایا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ سے فتنے ادھر ہی سے چلے. یہ جو فارس تھا دور نبوت میں، کل کے سبق میں آپ پڑھ چکے ہو کہ منذر ابن ساوا کے ذریعے سے خسرو پرویز کو جو خط بھیجا تھا، وہ جو بادشاہ تھا نا ایران کا، کل میں نے نام نہیں لیا تھا، خسرو پرویز اس کا نام تھا. خسرو پرویز ابن نوشیروان، اس کے باپ کا نام نوشیروان تھا. اس نے نبی علیہ السلام کے خط کو فار دیا تھا، اور جو خط کو لے کر گئے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سمجھ میں آیا؟ ہرقل کی طرف جو خط لے کر گئے تھے وہ تو دہیہ کلبی، اور یہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی تھے. تو خط کو فار دیا جس کے نتیجے میں اس کا ملک تباہ ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں
تو فتنہ تاتاریہ بھی وہیں سے کھڑا ہوا، تاتاری فتنہ جو ہے وہ ادھر ہی سے کھڑا ہوا۔ حضرت علی کی شہادت بھی کوفہ ہی میں ہوئی۔ معتزلہ، خوارج اور روافظ بھی ادھر ہی سے وجود میں آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کرنے والے اہل کوفہ بھی ادھر ہی سے وجود میں آئے۔ اور اس کے بعد دجال کا نکلنا اصفہان سے ہوگا، اصفہان ادھر ہی آیا ایران میں۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا ادھر ہی سے ہوگا۔ تو یہ سارے فتنے جو ہے نا وہ ادھر ہی سے ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ بریلوی لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ عبد الوہاب نجدی کی طرف ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے نا، وہ مسائل کے باب میں انہوں نے بہت سختی کی ہے، عقائد کے باب میں بہت سختی کی۔ یاد رکھو، اکابر دیوبند جو ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہیں۔ اکابر دیوبند کا مسلک اعتدال کا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا مسلک تو یہ بھی ہے جو ابن تیمیہ کا ہے کہ مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے سفر بھی نہیں ہو سکتا، مسجد نبوی کی نیت سے سفر کرو۔ ہم اہل دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ مزار اقدس کی نیت سے بھی سفر ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے مسلک میں اعتدال ہے۔ لیکن بریلوی لوگ ہم کو بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرف منسوب کرتے ہوئے وہابی کہتے ہیں۔ یہ وہابی اسی لیے کہتے ہیں ہم کو، حالانکہ ہمارے اور ان کے مسلک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ نجد کے تھے اور نجد بھی ادھر ہی آیا، اس لیے یہ لوگ اس روایت کے اندر ان کو بھی شمار کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم تو فتنوں کو گنواتے ہیں، جو میں نے ابھی بہت سارے فتنوں کو گنوایا۔ جی وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال اخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب قال حدثنا محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اهل اليمن هم ارقوا افئده الايمان يمان۔ اہل یمن جو ہیں بہت نرم دل ہیں۔ یہ دور نبوت کے اعتبار سے تعریف ہو رہی ہے یا پھر انصاریوں کی تعریف ہو رہی ہے؟ جی الایمان یمان والفقه یمان۔ والفقہ یمانی، فہم یہاں فقہ بمانا یہ تمہارا مخصوص فقہ نہیں جو تم ہدایہ میں قدوری میں پڑھ رہے ہو۔ فقہ کا معنی فہم، سمجھداری۔ یہ فہم اور سمجھداری اللہ تعالیٰ نے یمنیوں میں دے رکھی ہے۔ جی والحکمت یمانیت۔ والحکمت یمانیت، حکمت کا معنی بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ویسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کے باب میں بہت سارے اقوال نقل فرمائے ہیں، نیچے دیکھ لینا۔ ان الحکمت عبارت عن العلم المتصف بالاحکام المشتمل علی المعرفۃ باللہ تبارک و تعالی۔ حکمت اس علم کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر مشتمل ہو۔ اس کو ذو البصیرت بھی کہتے ہیں، بصیرت کے ساتھ کام کرنا۔ تہذیب النفس بھی کہتے ہیں، و تحقیق الحق بھی کہتے ہیں، یا خواہشات سے پاک رہنا، اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ بہرحال حکمت کا معنی ہوتا ہے انسان کے اندر بصیرت ہو، فہم ہو، سمجھداری ہو، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ امام شافعی نے حکمت کا ترجمہ فرمایا سنت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله۔ وبه قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن الاعرج قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم اهل اليمن هم اضعف قلوبا وارقوا افئده الفقه يمان والحكمه يمانيه۔
وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راس الكفر نحو المشرق والفقر والخيلاء في اهل الخيل والابل الفجارين اهل الوبر والسكينه في اهل الغنم. جی وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في اهل الغنم والفقر. سکینت فی اہل الغنم اس لیے کہا کہ جیسے جانور کے پاس رہتے ہیں نا اسی طرح کی باتیں آتی ہے. اور بکری بہت نرم جانور ہے، مسکین جانور ہے، اس لیے بکریوں کے پاس رہنے والوں میں مسکنت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے. اور اونٹ کیناور جانور ہے، اس لیے اونٹ کے پاس رہنے والوں میں تکبر ہوتا ہے. اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریاں چروائی. موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی. تو بکریوں میں مسکنت ہے، عاجزی ہے. اور انبیاء کے پاس بکریاں اس لیے چروائی بھائی تاکہ تربیت امت کے مسائل آئیں. اس لیے کہ بکریاں ہے بہت کمزور، لیکن اس میں دو صفتیں ہیں. ایک تو بکریاں ضدی بہت ہیں، وہ جب ضد پر آ جائے نا تو لے جانا بڑا مشکل، چلتی ہی نہیں، اٹھانا پڑے گا آپ کو. اور دوسرا کمزور بہت ہے، مار نہیں سکتے. آپ روایتوں میں پڑھو گے کہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے اور ایک بکری بھاگی. حضرت دوڑتے رہے اور دل میں تھا کہ بہت ماروں گا اس کو، لیکن جب پکڑی گئی تو حضرت کہنے لگے کہ تو بھی تھکی مجھے بھی تھکایا، اور ہاتھ پھرانے لگے. تو کمزور جانور ہے. اسے اشارہ کیا کہ امت کے اندر ضعیف اور کمزور لوگ بھی ہوں گے اور پھر ضدی بھی ہوں گے، تو ان کی تربیت آپ کیسے کرو گے؟ جی فخر و غرور اور تکبر چلانے والے جو گھوڑے کے پاس رہتے ہیں، اہل الخیل والوبر. جی قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين اهل الوبر والسكينة في اهل الغنم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الاسناد مثله وزاد الايمان يمان والحكمة يمانية. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء في اليمن هم أرق وفيلة وضعف قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والسكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق وفيلة الإيمان يمان والحكمة يمانية رأس الكفر قبل المشرق. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاده الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاي. شائع شاؤن جمع ہے شاتن کی، بکریوں کا ترجمہ ہوگا. جی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والايمان في اهل الحجاز. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووقيع عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى. تم جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ ایمان نہ ہو. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ روایتوں میں نبی علیہ السلام نے بار بار ایک بات کو بتایا ہے کہ ایمان کی قوت کتنی زبردست ہے. ابھی 2-3 صفحہ پہلے جو کل کے سبق میں روایتیں گزری حضرت عمر والی جس میں ابو ہریرہ کو مارا، حضرت معاذ بن جبل والی، ان سب سے حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کلمے کی قوت، لا الہ الا اللہ کی قوت اتنی زبردست ہے
کہ ضرور جنت میں جائیں گے. جی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. جی ولا أدلكم على شيء إذا فعلتم میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم کرنے لگو تو محبتیں پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہے افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو. جی وبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى اور الله یہی سلام کی دولت انسانوں سے چھوٹ گئی، خصوصاً مسلمانوں سے. ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. سلام سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. باقی اس پر کچھ باتیں میں بخاری کتاب الایمان میں بتا چکا ہوں، باب افشاء السلام من الایمان. جی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. وبه قال حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان قال قلت لشهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسكت عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن شهيل عن طائب بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أديم النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً پیش کی تھی. باب الدین والنصیحہ کتاب، جو آخری باب تھا کتاب الایمان کا، اور وہاں میں نے کہا تھا کہ یہ تمیم داری کی روایت ہے جو امام مسلم نے نقل فرمائی ہے، یہ آ گئی. لیکن چونکہ یہ روایت بخاری کی شرط پر نہیں ہے، البتہ حدیث کا مضمون صحیح ہے، اس لیے امام بخاری نے باب الدین والنصیحہ میں اس کو پیش کیا ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. نصیحت یا تو نصاحت الاصل سے ماخوذ یا نصاحت الصوب بالمنصحہ سے ماخوذ ہے، اور چونکہ کپڑے کی طرح دلوں کو بھی جوڑا جاتا ہے نصیحت کے ذریعے سے، اس لیے اس کو نصیحت کہا گیا. اور نصیحت ہر ایک کے اعتبار سے علیحدہ ہوگی. اللہ کو نصیحت کا مطلب اللہ کو ماننا ہے، رسول کی نصیحت رسول کو ماننا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان سے محبت کرنا. ائمۃ المسلمین سے نصیحت کا مطلب اس کی بغاوت نہ کرنا، بشرطے کہ وہ گناہوں کا حکم نہ دے. اگر گناہ کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں، بغاوت نہیں، لیکن اطاعت نہیں کریں گے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو مخلوق کے ایسے اتباع نہیں کی جائے گی. اور عام لوگوں کے ساتھ نصیحت کا معنی عام لوگوں کو دین بتاؤ، دین پڑھاؤ، علم سکھاؤ، شریعت بتاؤ. جی وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث ابا صالح عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو سامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير قال یہ جریر بن عبداللہ کی روایت وہاں گزری. جی اور میں نے طبرانی کے حوالے سے ان کا واقعہ بھی سنایا تھا. گھوڑا خریدا تھا اور 700 درہم تک زیادہ کیا تھا. جی قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وبه قال حدثنا سويد بن يونس ويعقوب الداوودي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. وبه قال حدثني حماد بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں رہتا،
اور چور جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں رہتا، اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن، ایمان نہیں رہتا۔ فاخبرنی عبد الملک، چلیے۔ قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدث عن هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معهن ولا ينتهي بنهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها ذات شرف، ایک عزت والا انسان جب ڈاکہ زنی کرتا ہے، لوٹتا ہے، انتہاب کا معنی لوٹنا، اور ایسے لوٹتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر اٹھ جاتی ہیں اس کے لوٹنے کے موقع پر، تو اس وقت اس کا ایمان نہیں رہتا۔ یہاں بظاہر معتزلہ کی تائید ہو رہی ہے۔ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں نا کہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، تو یہ ان کی تائید ہو رہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ نور ایمان نکلتا ہے، ایمان نہیں نکلتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت نور ایمان کیسے نکلتا ہے، تو حضرت نے یوں کیا، شبک بین اصابعہ، انگلیوں میں انگلی ڈالی اور پھر یوں نکالا، اس طرح نور ایمان نکلتا ہے۔ ایمان کا نور چلا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، دل پر ظلمت آ جاتی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا قائل ہے، رسالت کا قائل ہے، ملائکہ پر ایمان کا قائل ہے، کتابوں پر، تو جو ایمانی باتیں ہیں وہ تو سب موجود ہے، تو ایمان کیسے نکلے گا؟ ہاں البتہ ایمان کے اوپر گناہوں کی ظلمت آ گئی، اس لیے ایمان کا نور نکلا۔ سمجھ میں آیا؟ یہی تفسیر حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد ثانی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمائی ہے، جس کو صاحب مشکات نے بھی باب القبائر والنفاق میں ذکر فرمائی ہے۔ دوسرا جواب، ایمان نہیں جاتا بلکہ اس میں مومن چلا جاتا ہے، مومن کا نام چلا جاتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں سارق ہے، زانی ہے، چور ہے، اس طرح کے القاب سے بلاتے ہیں۔ ورنہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، لڑنے والوں کو قرآن نے مومن کہا، تو ایمان کیسے گیا؟ جی، یا پھر یہ روایت مستحل پر محمول ہے۔ مستحل جانتے ہیں؟ یعنی جس نے حلال سمجھا، تو شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا جو ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جی، وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني، وقتص الحديث بمثله مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. وقال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وبه قال حدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. وبه قال حدثني، یہ اختلاف الفاظ بتا رہے ہیں روایت کہ بعض روایتوں میں نہبہ کا لفظ ہے لوٹنے کا، لیکن ذات شرفن کا لفظ راوی نے نقل نہیں کیا۔ معزز جو ہوتا ہے اور وہ لوٹ مار کرتا ہے، تو ذات شرف کا لفظ بعض راویوں نے نقل نہیں کیا ہے۔ جی، وبه قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث یعنی يرفع الناس إليها أبصارهم کا لفظ نہیں ہے، باقی روایت وہی ہے
لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن والی. جی وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمنا وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. غلول بولتے ہیں مال غنیمت کی چوری کو. جو مال غنیمت میں چوری کرتا ہے اس کو غلول، یعنی جب کوئی انسان غلول کرتا ہے، مال غنیمت میں چوری کرتا ہے، تو اس موقع پر اس کا بھی ایمان نہیں رہتا، یعنی نور ایمان نہیں رہتا. ایمان تو رہتا ہے، نور ایمان نہیں، ظلمت آ جاتی ہے. جی وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. وبه قال حدثني محمد بن والتوبة معروضة کا معنی مطلب ہے کہ اگر توبہ کرے گا تو ظلمت اس کی دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. جی وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الأعمش عن ذكوان عن ابي هريرة رضي الله عنه رفعه قال لا يزني الزاني حين يزني ثم ذكر بمثل حديث شعبة.